بسم الله الرحمن مسعود احمد صاحب. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، برس کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیر۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت ویلکم۔ آپ سب تشریف لائے، دوست تشریف لائے، بہنیں بیٹیاں تشریف لائے۔
اور آپ کو میرا گلا خراب تھا تھوڑا, وہاں ویلکم کرتے ہیں. باتیں آپ سے کچھ زیادہ کرنے والی نہیں, بڑی جان مخصوص باتیں کرنے والی مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے یہ کہا کہ تم یہ حساب نہ لگانا کہ میں نے تمہیں فضول کیا. ایک دن میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں اور پھر آپ جواب دے ہو اپنے ہاتھ اس عمل کے جو تم کرتے رہو. اور قرآن پاک میں اس نے فرمایا بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب وسیع شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. آپ کا بہت تعلیم. بہت شکریہ. ویلکم وسیع صاحب. ابھی آپ نے ٹھہرنا ہے, ابھی آپ کا تعارف آپ کے الفاظ سے. مجھے نہیں پتا کہ شاعر نے کس جگہ پر کس سوچ کے تحت بیٹھ کے لکھا ہوگا. جب آپ کے اشعار میں اپنے کاغذ پہ لکھ رہا تھا تو میری انگلی اٹھ گئی. وہ کیسے اٹھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ مجھے ہر کام سے پہلے سحر سے شام سے پہلے یہی کام کرنا ہے, تمہارا نام لینا ہے. آپ کس کے لیے تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے, تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر گئے ہیں تیرا انتظار کرتے ہوئے. جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو, جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک بھی شب نہ سو سکو گے. جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک بھی شب نہ سو سکو گے کہ لاکھ چاہو نہ ہنس سکو گے, ہزار چاہو نہ رو سکو گے. کہ خواب کیا ہے, عذاب ہے یہ, میرے دکھوں کی کتاب ہے یہ. رفاقتیں ان میں چھوٹتی ہے, محبتیں ان میں روٹتی ہے, پنپتی ہے ان میں وحشتیں سی, اذیتیں ان میں پھوٹتی ہے. میں عکس بن کے میں مسکراتا ہوا آئینے میں اتروں گا. میں عکس بنتا ہوا میں مسکراتا ہوا آئینے میں ابھروں گا. وہ رو پڑے گی اچانک سنگھار کرتے ہوئے. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹ گیا, تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹ گیا. محبتوں کو بہت پائیدار کرتے ہوئے. معصوم تقدس میں بگویا ہوا لمس, ایک معصوم تقدس میں بگویا ہوا لمس. کتنا پاکیزہ ہے احساس میں دھویا ہوا لمس, کتنا پاکیزہ ہے احساس میں دھویا ہوا لمس. تشن کی آن بسی ہے میری پوروں میں وسیع, تشن کی آن بسی ہے میری پوروں میں وسیع. ڈھونڈتا پھرتا ہوں مدت سے میں کھویا ہوا لمس. واہ واہ واہ. ہم آپ کو اول تو دسترس میں نہیں, تمہیں بلانا ہی اول تو دسترس میں نہیں. جو اختیار بھی ہوتا تو کیا بلا دیتے. وسیع شاہ صاحب, آپ کی بہت سی تالیوں میں وسیع شاہ صاحب. شکریہ عادل صاحب, آپ نے جس محبت سے میرا تعارف کرایا بہت ہی منفرد ہے اور مجھے یاد بھی رہے گا. اور اس بے پناہ محبتوں کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا کیونکہ سارے شعر تو آپ نے پڑھ دیے. میرا بہت بہت شکریہ. یہ یقیناً 25-30 سال کے سفر میں بہت ہی منفرد طرح کا تعارف تھا, مجھے ہمیشہ تعدیر یاد رہے گا. اور اللہ نہ کرے کہ دونوں آپ دونوں کی آخری اشعار ہوں. میری دعا ہے کہ بہت لمبی عمر مائیں, آپ بھی ہم بھی صحت کے ساتھ, اور ایسے شعر جو ہے لوگ کہتے رہیں سنتے رہیں. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جس محبت سے آپ نے تعارف کرایا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ. آپ سب کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ. مزے صاحب نے جس طرح سے محفل سجائی ہے اور جتنے کم وقت میں انہوں نے ان کے احباب میں یہ محفل سجائی ہے,
خیال میں جتنی بھی اس کی داد دی جائے وہ کم ہے. اور یہ ادھر اس طرف آواز آ رہی ہے وہ ایک بزرگ نا وہ دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے, میں نے کہا شاید مجھے دیوار پہ دیکھ رہے کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, اگر آپ نظر رکھتے ہیں تو دیواریں جو ہیں وہ آئینہ خانے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, وہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. تو میر مجھے یاد آ گیا. اور ہمیں طارق صاحب کی گفتگو آج بعد میں ہے. رائے صاحب نے اور قادری صاحب نے جو گفتگو فرمائی, ایک تو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, ہمارے جن دوست نے تلاوت کی شروع میں قاری صاحب نے, بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, کیا باری تعالیٰ نے انہیں لہن عطا فرمایا ہے, سبحان اللہ. اور میرے خیال میں ویسے بھی یعنی کہ اگر ربیع الاول کا مہینہ نہ بھی ہو تب بھی ہم یہی کرتے ہیں اکثر, اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے خاص طور پہ, تو میں بھی نعت سے کچھ اشعار سے ابتدا کروں گا. پھر اگر آپ کی فرمائشیں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ایک نعتیہ نظم ہے, آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے, آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے, اس مہکتی ہوئی جنت میں جھومنے دے مجھے. آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے, اس مہکتی ہوئی جنت میں جھومنے دے مجھے, اپنے پیروں کو چومنے دے مجھے. شکریہ جزاک اللہ. آنے والے تو مدینے سے ہو کے آیا ہے, اس مہکتی ہوئی جنت میں جھومنے دے مجھے, اپنے پیروں کو چومنے دے مجھے. آنے والے میری آنکھوں پہ اپنے پاؤں تو رکھ, آنے والے. میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو جس جذبے کے تحت آپ سب یہاں ہیں, تھوڑی آپ کی توجہ ہے وہ مجھے چاہیے ہوگی. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت, آخرش ہے کیا عبادت, آخرش ہے کیا. اسرار ہم کہتے ہیں راز کو. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت, آخرش ہے کیا عبادت, آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت, آخرش ہے کیا عبادت, آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. دیکھیے آپ کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, آپ اسی کام کے لیے, اسی کام کی غرض سے یہاں آپ اکٹھے ہوئے ہیں کہ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. دونوں چیزوں کی اپنی اہمیت ہے. جیسے آقا کی ایک حدیث ہے, عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت ہی یعنی کہ ایسی حدیث ہے جو حدیث تو تمامی آپ کو سوچنے پہ اور عمل پہ کی طرف لے کے جاتی ہیں, راغب کرتی ہیں. مگر چونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ عموماً عمرہ سے اور پیسے سے خاص طرح کی عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے, کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. میں یہ نعتیہ نظم مکمل کر لوں پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. کسی کے واسطے, پلیز تشریف رکھیے, کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے, خود دل میں درد ویرانی. محترمہ میں ایک نعتیہ نظم پیش کر رہا ہوں, اس سے بڑھ کر اس وقت کیا ہو سکتا ہے, یہ میں مکمل کر لوں. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے, وہ دل میں درد ویرانی, مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے.
اور شعر سنیے گا. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. شکریہ. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. اور کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. لائق صد احترام معزز و محترم حاضرین و ناظرین, اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ایک نیک کوز اور ایک نیک مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہیں. میں سب سے پہلے محترم چودھری محمد ایوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت بزم کو سجا کر ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ فراہم کیا. یقیناً جہاں پر نیک کام کیا جائے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں جگہ ہوتی ہے. اور میں ہمارے نہایت عزیز کالم نگار, شاعر, ادیب, اینکر پرسن, مؤلف کثیر کتب کے پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت محترم سید وسیع شاہ صاحب, ہم ان کو, ان کی پوری ٹیم کو ڈنمارک میں خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, باتیں تو ماشاءاللہ کافی علمی, ادبی, قرآن اور سنت کے حوالے سے ہو چکی. میں صرف چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ قرآن مجید کے مطابق ہاسپٹل شروع ہوا تھا آج سے 29 سال پہلے, اور اس کی ایک مشن سٹیٹمنٹ بنی تھی. تو اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ تھی کہ ہم ایک غیر سیاسی تنظیم ہے, ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مکمل طور پہ غیر سیاسی ہیں. ہمارے لیے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے چیئرمین شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ ہے. اور ہم سب جو ہیں شوکت خانہ میں, اور یہ جو پالیسی ہے یہ عمران خان کی ہی بنائی ہوئی پالیسی ہے کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہمیشہ غیر سیاسی رہے گا. میں ایک مثال تازہ ترین آپ کو دوں. ہمارے لیے سب ویلکم کرتے ہیں ہم سب کو کہ ہنا پرویز بٹ کا آپ نے سب نے نام سنا ہوگا کہ وہ بے تحاشا گالن گلوچ کرتی ہیں نام لے کے عمران خان کو. لیکن آج کل ان کے والد کا علاج شوکت خانہ میں ہو رہا ہے.